جب موت کے فیصلے اوپر ہوتے ہیں، جب وہاں فیصلہ ہوگا تو نیچے کوئی روک نہیں سکے گا، جاؤ چلے جاؤ سو جاؤ۔ تو موت دینے والا بھی اللہ ہے، زندگی دینے والا بھی اللہ ہے۔ موت کے بعد کیا ہوگا تو وہ بھی ہمارے اللہ نے ہمارے نبی کی زبان سے ہمیں بتایا کہ میرا رب اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین میں زلزلہ آئے گا، اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹے گا، اذا الشمس کورت، سورج بے نور ہوگا۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ، شیئر لازمی کیجیے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ پھر موت کے بعد کچھ ہے یا مر گئے اور مٹی ہو گئے؟ یہ چند سوال میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اور پوری دنیا کے انسانوں کو چیلنج ہے کہ اپنے علم سے جواب دو۔ کسی کے پاس اس کا جواب کوئی۔ موت کیا چیز ہے؟ کیوں مر جاتے ہیں؟ پیدا ہونے کی درخواست نہیں دی تھی، پیدا کر دیا۔ کیوں پیدا کیا پتہ کوئی نہیں۔ اب مرنا نہیں چاہتے، لیکن دائیں بائیں موت کے حملے ہو رہے ہیں۔ ایک دن مجھ پر بھی ہو جائے گا، آپ پر بھی ہو جائے گا، اور ہم ایک ماضی کی بھولی بسری داستان بن جائیں گے۔ تم مرتے کیوں ہیں؟ پھر کوئی جلا دیتا ہے، کوئی بہا دیتا ہے، کوئی مٹی میں ملا دیتا ہے، کوئی پرندوں کے سپرد کر دیتا ہے، پارسی وہ اوپر رکھ دیتے ہیں، گدھ آ کے کھا جاتے ہیں۔ تو یہ موت کیا چیز ہے؟ تھوڑا شروع میں میڈیکل میں نے شروع کیا تھا تو پھر اللہ نے میرا راستہ بدل دیا۔ تو موت کیا چیز ہے، میڈیکل سائنس میں اس کے 200 جواب ہیں، 200، اور ایک بھی صحیح نہیں، سارے غلط ہیں، کیونکہ وہ انسانی عقل سے ہیں تو نہیں پہنچ سکتے۔ پھر موت کے بعد کچھ ہے یا مر گئے اور مٹی ہو گئے؟ یہ چند سوال میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اور پوری دنیا کے انسانوں کو چیلنج ہے کہ اپنے علم سے جواب دو۔ کسی کے پاس اس کا جواب کوئی۔ موت کون دیتا ہے؟ یحیی و یمیت، مارنے والا بھی اللہ ہے اور زندگی دینے والا بھی اللہ ہے۔ زندگی موت کا نظام میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، زمین پر نہیں ہے۔ اوپر فیصلے ہوتے ہیں، زمین پہ فیصلے نہیں ہوتے۔ حضرت علی نکلے عشاء کی نماز پڑھ کے تو کچھ لوگ تلواریں لے کے کھڑے تھے۔ آپ نے فرمایا کیوں کھڑے ہو؟ کہا جی وہ خطرہ ہے خارجیوں سے آپ کو شہید نہ کر دیں۔ فرمانے لگے تم اللہ سے پہرا دے سکتے ہو میرا؟ کہنے لگے اللہ سے تو پہرا نہیں دے سکتے، ہم تو ان خارجیوں سے پہرا دے رہے ہیں۔ کہ پھر جاؤ سو جاؤ، جب موت کے فیصلے اوپر ہوتے ہیں، جب وہاں فیصلہ ہوگا تو نیچے کوئی روک نہیں سکے گا، جاؤ چلے جاؤ سو جاؤ۔ تو موت دینے والا بھی اللہ ہے، زندگی دینے والا بھی اللہ ہے۔ موت کے بعد کیا ہوگا تو وہ بھی ہمارے اللہ نے ہمارے نبی کی زبان سے ہمیں بتایا کہ میرا رب اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین میں زلزلہ آئے گا، اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹے گا، اذا الشمس کورت، سورج بے نور ہوگا، اور پھر موت کا حکم آئے گا۔ اور اللہ ایک تو آج فرد کی موت ہے، ایک مرد کی موت ہے، ایک عورت کی موت ہے۔ ایک دن آئے گا جب اذا الشمس کورت، یہ بھی میرے نبی نے بتایا کہ ایک زلزلے کے ساتھ کائنات کو پھاڑ دیا جائے گا، اور پھر پہلے آسمان کے فرشتے مار دے گا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتوں آسمان کے فرشتے مار کے اللہ پوچھے گا کون باقی ہے؟ ملک الموت اسرائیل سے وہ کہے گا یا اللہ عرش کے فرشتے اور ہم 4 باقی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا جبریل و میکائیل کو موت دے دو۔ تو اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ ان کو بچا لیں، یہ آپ کے قدیم خادم ہیں، تو اس کو خاموش، فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، میرے عرش کے نیچے سب مریں گے۔ پھر اللہ کہے، پھر جبریل میکائیل مر جائیں گے،
پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ کہیں گے یا اللہ عرش کے فرشتے اور ہم دو، اسرافیل اور عزرائیل. تو اللہ فرمائیں گے عرش کے فرشتے مر جائیں، پھر وہ مر جائیں گے. پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ وہ کہیں گے یا اللہ اسرافیل اور عزرائیل. تو اللہ فرمائیں گے اسرافیل مر جائے، اسرافیل مر جائے گا. ہن اتے اللہ تے ہیٹھ عزرائیل. اسا کہ لے ہن میری بھی باری آئی، سارے دی جیند کڈی، ہن میری بھی نکلن لگی ہے. تو ہماری طرح اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی، ایڈی طاقتور جان، دڑ 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 دڑ. آواز آئے گی کون باقی؟ تو اسرائیل کی زبان گنگ ہو جائے گی، کہے گے یا اللہ اب تو تیرا یہ غلام ہی باقی. تو اللہ تعالیٰ ایک گرجدار آواز میں کہیں گے مت فإنک خلق من خلق، مر جا تو بھی میری ایک مخلوق ہے. اور اسرائیل ایک چیخ مارے گا مرتے وقت، زمین آسمان کے پرزے پرزے ہو جائیں گے. جب اسرائیل بھی مر جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا من کان علی شریکن فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو اب آ جاؤ مقابلے میں. پھر اللہ کہے گا من کان علی شریکن فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ میرے مقابلے میں. من کان علی شریکن فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ میرے مقابلے میں. سناٹا. پھر اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہیں؟ این الجبارون، ظالم کدھر ہیں؟ این المتکبرون، تکبر والے کدھر ہیں؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر اللہ خود جواب دے گا للہ الواحد القہار. پھر اللہ کہے گا میں نے انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانی اعیدها، میں نے دنیا بنائی اور مٹا دی، میں اسے دوبارہ بھی کھڑا کر دوں گا. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تمہیں اٹھانا، سب کو مارنا اٹھانا ایک کی طرح، جیسے ایک کو مارنا اٹھانا آسان ہے، تم سب کو مارنا اٹھانا آسان ہے. اور پھر ایک دن آئے گا جب اللہ تعالی ہمیں قبروں سے نکالے گا. جن کی زندگی نافرمانی کی ہوگی وہ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے مارے گئے ہمیں کس نے اٹھا دیا. بچوں دعا کرو ہم ان لوگوں میں نہ ہوں. اس تھوڑی سی زندگی کو یہ عیاشی کے لیے نہیں ہے، یہ موج میلے کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے. سنبھل کے چل، کل پاؤں میرا کاسا ہے سر پہ جو آ گیا، بولا سنبھل کے چل سر راہ گزر، میں بھی کبھو کسی کا سر پر غرور تھا. تو یہ وجود ڈھانچہ میں بدلنے والا ہے، ڈھانچے میں ہم ڈھلنے والے ہیں، ہڈیاں بکھر جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ جب سب کو ایک دم کھڑا کرے گا تو کہیں گے من بعثنا من مرقدنا، یہ ہمیں قبروں سے کس نے اٹھا دیا؟ تو جو اللہ کو راضی کر کے گئے ہوں گے وہ کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، آج وہ دن آ گیا جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر دی تھی. اور پھر لوگوں کو ہانکا جائے گا عراۃً، ننگے، حفاتً، ننگے پاؤں، حاسراً، ننگے سر، ننگے پاؤں، ننگے سر، ننگے بدن، سب میدان معاشر کی طرف چلیں گے. آپ نے فرمایا جب لوگ نکلیں گے اللہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، اس کے بعد پھر مجھے کپڑے پہنائے گا، اور اس کے بعد پھر اللہ بلال کو کپڑے پہنائے گا، اور اس کے بعد سارے مؤذنین کو کپڑے پہنائے جائیں گے. باقی یہ ڈگریاں یہیں رہ جائیں گی. وہاں اذان دینے والے کی قدر دیکھو کہ نبیوں کے بعد ان کو کپڑے پہنائے جا رہے ہیں. معمولی سا تاجر بھی بیچارے کو ڈانٹ دیتا تو حالی تک اذان نہیں دیتی، تو کتنے دفعہ ہو گیا سے تو حالی تک اذان نہیں دیتی. تو پھر جب اس طرح پیپر چھوڑے جائیں گے نا، یہاں تو آپ کو پیپر پکڑائے جاتے ہیں، وہاں پیپر چھوڑا جائے گا، اور کسی کے الٹے ہاتھ میں آئے گا خود بخود، کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا. جس کے الٹے ہاتھ میں آئے گا کہ ہائے مارا گیا، یا لیتنی لم اوت کتابیا، یہ پیپر میرے ہاتھ میں کیوں آ گیا، ولم ادر ما حسابیا، مجھے تو پتہ نہیں تھا حساب ہوگا، یا
یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادر ما حسابیا یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیا ہلک عنی سلطانیہ. وہ کہے گا ہائے میں مر گیا، میں نے واپس کر لو، میں دوبارہ لاہور بڑے چنگے کام کرنا ہے، بڑا نیک بن کے چلنا ہے. لگے گا خذوہ فغلوہ، اس کو پکڑو اور جکڑ دو. او میرے بچوں، جہنم کی آگ سے سوئی کے ناکے جس میں دھاگا ڈالتے ہیں اتنا سوراخ کر دیا جائے اور اس سے جو آگ کا شرارہ نکلے گا وہ پوری کائنات کو جلا کے راکھ کر دے گا، اور وہ انسان وہاں گریں گے، اس میں نافرمانوں کو جانا پڑے گا. جو یہاں شرابیں پیتے رہے ان کو آگے جہنم کی گندگی پلائی جائے گی، وہ حوض کوثر نہیں پی سکتے. جو یہاں فحاشی کا شکار ہوئے انہیں وہاں جہنم کی گندگی پلائی جائے گی، وہ جنت کے پانی نہیں پی سکتے. وہ جس کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا کہے گا ہو امقرؤ کتابیہ، وہ نعرہ لگائے گا، او میں پاس ہو گیا، او میرا پیپر ویکھو. ہم جو سینٹرل ماڈل سکول بہت ٹاپ کا سکول تھا 60s میں، 3 سکول بڑے تھے، ایک ایچسن، ایک سینٹ اینتھنی اور ایک سینٹرل ماڈل. میں نے سینٹرل ماڈل میں پڑھا. تو ہاسٹل میں سارے تقریباً ہم زمینداروں کے لڑکے تھے، تو جو کچھ تھوڑے تھے جابین والدین کے لڑکے وہ تو پڑھتے تھے شوق سے، اور جو ہم تھے ہمیں وہ زمین کا خمار ہوتا تھا، ہم پڑھتے نہیں تھے اور نقل مار کے پاس ہو جاتے تھے. تو وہ مجھے ایک عبد الواحد میرا روم میٹ تھا، اس کا نقشہ مجھے یاد آ رہا ہے اس آیت کے پیچھے. تو وہ بالکل ماشاءاللہ ہمیشہ ہی نیچے سے ہی فرسٹ آیا کرتا تھا. وہ تو وہ میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا تو اس کے ہاتھ میں ایسے پیپر، ویکھو میں پاس ہو گیا جی، او میں پاس ہو گیا جی، او میں پاس ہو گیا جی، اے ویکھو اے ویکھو اے ویکھو. تو مجھے اب وہ عبد الواحد یاد آتا ہے کہ اللہ کی قسم یہی منظر ہوگا جب سیدھے ہاتھ میں آئے گا نا پیپر، تو چاہے مرد عورت کہیں گا او ویکھو میں پاس ہو گیا، او ویکھو میں پاس ہو گیا، او ویکھو میں پاس ہو گیا. تو وہ کہیں گے تو پاس کیسے ہوا؟ فَكَإِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے تو میں تیاری کرتا رہا، نمازیں پڑھی، سچ بول. آخرت کی تیاری کوئی مشکل ہے؟ اللہ کو ایک مانو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لا الہ الا اللہ. محمد مصطفیٰ کو اس کا رسول مانو، آخری رسول ہیں، ان کے بعد رسول کوئی نہیں. پھر 5 نمازیں ہیں، کون سی مشکل ہے؟ پہلی قوموں پہ 2 نمازیں فرض تھی، ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں. اور سفر میں عادی ہو جاتی ہے. رمضان کے 1 مہینے کے روزے ہیں، زکوٰۃ 2 منٹ کا کام ہے، حج 5 دن کا کام ہے. یہ تو عبادت کا ڈھانچہ ہے. باقی زندگی میں سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، دیانتداری کرو، دھوکہ نہ دو، اخلاق اچھے کرو، گالی گلوچ نہ کرو، رزق حلال کماؤ، رزق حرام نہ کماؤ، ماں باپ کے آگے سر جھکا کے بیٹھو. میرے نبی نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا مسجد میں اور سورت فاتحہ بھی شروع کر چکا ہوتا اور آواز آتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا. میں کہتا جی اماں جی، جو نبی ہو کر نماز توڑ دے، فرض نماز ماں کے لیے. آج کی ماؤں کو بیٹے آنسو رلاتے ان کے روے. آپ سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا جب بیٹیاں ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی. خاص طور پر بیٹیوں کا نام لیا. جب بیٹیاں بھی ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی تو اللہ قیامت کو قائم کر دے گا. تو ابھی وہ خوشی میں کہہ رہا ہوگا ویکھو 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 ویکھو، تو اللہ تعالیٰ کی آواز آئے گی فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. اب وہ زندگی لے. اللہ نے ہمیں بنایا، پیدا کیا، اب ہمیں کرنا کیا ہے؟
آپ کے بڑے دادے پردادے انڈیا سے نکلے روٹی کی تلاش میں، غریب تھے، فقیر تھے، نکلتے 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 کوئی کہیں، یہ گجراتی تو پتہ نہیں کیا چیز ہیں، ساری دنیا میں پھیلے ہوئے۔ اللہ نے تمہارا رزق یہاں لکھا، تمہاری قبریں بڑوں کی یہاں بنی۔ اب اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ کیونکہ مرتے ہی ہر چیز پرائی ہو جاتی ہے، تو مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، اور مرنے کے بعد ہماری زندگی میں ہمیں کامیابی ملے، اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے، یہ پتہ بھی ہمیں ہمارے نبی نے بتایا، یہ پتہ بھی ہمیں ہمارے رسول نے بتایا۔ ہمارے رسول واحد رسول ہیں جن سے بڑا اللہ نے نہ کوئی بنایا، نہ کوئی بنا، نہ کوئی آگے بن سکتا ہے۔ اس کائنات کا بنانے والا ایک ہے جس کا نام ہے اللہ۔ اب خود نہیں بنے، خود پیدا نہیں ہوئے۔ ام خلقوا من غیر شیء، تم اپنے آپ پیدا ہو گئے ہو؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ ام هم الخالقون، کیا تم نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے؟ یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ ام خلقوا السماوات والارض، یہ زمین آسمان تم نے بنائے ہیں؟ نہیں۔ تو جب تم خود پیدا نہیں ہوئے، تم نے اپنے آپ کو نہیں بنایا، تم نے ونڈے کی زمین کو نہیں بنایا، پہاڑوں کو نہیں بنایا، پتہ تو کرو تمہیں بنانے والا کون ہے اور وہ تم سے کیا چاہتا ہے۔ اس سوال کا جواب اگر ڈھونڈے بغیر مر گئے تو دنیا بھی تباہ ہو گئی، آخرت بھی تباہ ہو گئی۔ ایک طبقہ وہ ہے جو موت کے بعد کی زندگی کو مانتا ہی نہیں، وہ کہتے ہیں ہیہات ہیہات لما توعدون، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ موت کے بعد کچھ نہیں، موت کے بعد کچھ نہیں۔ یہ ہمارے نبی کے زمانے میں لوگ کہہ رہے ہیں، آج بھی کہہ رہے ہیں، آج بہت زیادہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں موت کے بعد کوئی جل جاتا ہے، کوئی ڈوب جاتا ہے، کوئی مٹی میں چلا جاتا ہے، کسی کو جانور کھا جاتا ہے، دوبارہ کیسے زندہ ہوگا؟ کچھ نہیں، بس یہی ہے، مزے کرو ونڈا میں۔ ونڈا یا ونڈے ہے؟ ونڈا، اچھا اچھا، ہماری پنجابی میں ونڈا کہتے ہیں، جانور کو جو غذا دی جاتی ہے نا اس کو ونڈا کہتے ہیں۔ تو ایک طبقہ کہتا ہے یہ کچھ نہیں، سب موت کے بعد کچھ نہیں۔ ایک طبقہ کہتا ہے مرضی کریں ہمیں موسیٰ علیہ السلام چھڑا لیں گے، وہ کہتے ہیں موت کے بعد زندگی ہے لیکن ہم جو بھی کریں ہمیں موسیٰ علیہ السلام چھڑا لیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو مرضی کریں ہمیں عیسیٰ علیہ السلام چھڑا لیں گے، اور ہمارے نبی نے ہمیں بتایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ میں نہیں چھڑاؤں گا، ایک رائی کے برابر اگر اچھا کرو گے تو اللہ بدلہ دے گا، اور برا کرو گے تو اللہ اس کی سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کا ہم پر سب سے بڑا کرم اور احسان کہ انہوں نے ہمیں اللہ کا پتہ بتایا۔ ہمارے نبی کے احسان کو ہم نہیں گن سکتے، کوئی بھی نہیں گن سکتا، لیکن اس میں سب سے بڑا احسان ہے کہ ہمیں یہ بتایا کہ اللہ کون ہے اور وہ ہمارا بنانے والا کیسا ہے۔ قل هو اللہ احد، ان سے کہہ دو وہ اکیلا ہے، اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، کسی کا محتاج نہیں، لم یلد، کسی کا باپ نہیں، ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ لا تدرکہ الابصار، وہ نظروں سے دور ہے۔ لا تراہ العیون، ایسے دیکھو نظر نہیں آئے گا۔ لا تخالطہ الظنون،
اپنے خیال میں خیال کی سپیڈ روشنی سے زیادہ ہے. اپنے خیال کو بھگاؤں کیسا ہے کیسا ہے کیسا ہے کیسا ہے، تو نہیں تو جو بھی سوچ لے اللہ اس سے اوپر ہے. اس کی تعریف کروں، لا یصفہ الواصفون، سارے مل کے اس کی تعریف کرو تو سارے مل کے نہیں کر سکتے. لو کان البحر مدادا، سمندر کو سیاہی بنا دو. آپ کے کیپ ٹاؤن میں انڈین اوشن اور اٹلانٹک اوشن دونوں ملتے ہیں، میں وہاں تک بھی گیا ہوں اللہ کے فضل سے. تو یہ دو سمندر تو بڑے بڑے آپ کے ساتھ ہیں، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے سارے سمندر 71% سمندر کا پانی ہے اور 29% خشک زمین ہے. اور میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ اس سارے کو آپ انک بنا دو، سیاہی بنا دو. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اور درختوں کو کاٹ کے قلم بناؤ. تو اللہ کہہ رہا ہے میں وینڈا والے سے نہیں کہوں گا کہ تم یہ کاٹو قلم بناؤ، میں کاٹ کے قلم بنا کے دوں گا. ابھی ہم جہاز پر آئے تو چھوٹا جہاز تھا اور موسم صاف تھا، تو ہر طرف سبزہ ہی سبزہ، درخت ہی درخت، درخت ہی درخت، درخت ہی درخت. یہ تو ایک ملک ہے اور 6 بر اعظم میں جتنے درخت ہیں، میرا اللہ کہتا ہے میں کاٹ کے قلم بنا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اب سمندر کو میں سیاہی بنا دیتا ہوں. کتنے ہیں؟ 7 سمندر ہیں. اور اب میں تم سب کو اکٹھا کر لیتا ہوں اور تم سمندر کے گرد بیٹھ جاؤ. سب کو قلم بھی دیتا ہوں، پیپر بھی دیتا ہوں، اور میں کہتا ہوں مجھے لکھو میں کیسا ہوں. جیسے ابھی یہ میری تعریف کر رہے تھے نا، ایک نظم میں ختم ہو گئی، بس میری تو اس سے بھی اوقات کم ہے. اب میں اللہ کی نظم لکھنے لگوں. ساری دنیا، چھوٹے بڑے، مرد عورت، بوڑھ اونچے لمبے، عورتیں مرد، علماء فقہاء صوفیاء، سب کٹھے ہو جائیں. صحابہ، تابعین، تبع تابعین، انبیاء کٹھے ہو جائیں. لکھو کیسا ہے. تو ایک وقت آئے گا آ کے لکھتے 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 سب کے قلم ٹوٹ جائیں گے. پھر میں وضاحت کے لیے کہتا ہوں، پھر ہم انبیاء کو بلائیں، یا اللہ کے نبی سب سے اعلیٰ ہیں، آپ لکھیں اللہ کیسا ہے، وہ بھی بس کر جائیں گے. پھر ہم کہیں رسول آ جاؤ، 313 رسول ہیں، آپ لکھو، وہ لکھیں گے، ان کی بھی بس ہو جائے گی. پھر ہم فرشتوں کو بلائیں، سارے فرشتے لکھیں، ان کی بھی بس ہو جائے گی. جبریل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل کو بلائیں، عرش کے فرشتوں کو بلائیں، تم بھی اللہ کو لکھو، وہ بھی لکھیں، ان کی بھی بس ہو جائے گی. پھر ہم کہیں 5 بڑے رسول، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے آ کر لکھو لکھو لکھو. کیا ہوگا رزلٹ؟ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، نبیوں کا علم بھی ختم ہو جائے گا، رسولوں کا علم بھی ختم ہو جائے گا، فرشتوں کا علم بھی ختم ہو جائے گا، جبریل میکائیل کا علم بھی ختم ہو جائے گا، اسرائیل اسرافیل کا علم بھی ختم ہو جائے گا، عرش کے فرشتوں کا علم بھی ختم ہو جائے گا، اور تیرے رب کی تعریف ختم نہیں ہوگی چاہے اتنے سمندر اور آ جائیں. ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے ہمارا اللہ جس کا نام اللہ ہے، جس کا نام اللہ ہے. اب لوگ یہاں انگلش گاڈ نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو. اللہ کے نام، اللہ کا نام صرف اللہ ہے، اور کسی لفظ میں اللہ کا مطلب نہیں آتا، وہ صرف اللہ میں آتا ہے. تو اللہ نے ہمیں بنایا، پیدا کیا، اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ آپ کے بڑے دادے پردادے انڈیا سے نکلے روٹی کی تلاش میں، غریب تھے، فقیر تھے،
نکلتے 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 کوئی کہیں. یہ گجراتی تو پتہ نہیں کیا چیز ہیں، ساری دنیا میں پھیلے ہوئے. ایک ہمارے پاکستان کے پٹھان اور ایک گجراتی، جہاں چلے جاؤ کیم چھو مجمع ہر جگہ ملے گا. تو اللہ نے تمہارا رزق یہاں لکھا، تمہاری قبریں بڑوں کی یہاں بنی. اب اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ کیونکہ مرتے ہی ہر چیز پرائی ہو جاتی ہے، تو مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، اور مرنے کے بعد ہماری زندگی میں ہمیں کامیابی ملے، اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے، یہ پتہ بھی ہمیں ہمارے نبی نے بتایا، یہ پتہ بھی ہمیں ہمارے رسول نے بتایا. ہمارے رسول واحد رسول ہیں جن سے بڑا اللہ نے نہ کوئی بنایا، نہ کوئی بنا، نہ کوئی آگے بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام، میں تھوڑا قرآن سے آپ کو فرق بتاتا ہوں، ہمارے نبی کا اور دوسرے نبیوں کا کیا فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کے بارے میں کہا وَلَقَدْ أَحِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ، ہم نے آدم علیہ السلام سے وعدہ لیا، وہ بھول گئے. اللہ ہمارے نبی سے کہتا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، جو میں اپنے حبیب کو بتاؤں گا یہ نہیں بھولیں گے. فرق پتہ چلا ہے؟ تو کوئی ہانا تو کرو. آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں بھول گئے، ہمارے نبی کے بارے میں کہہ رہے ہیں لا فلا تنسا، یہ نہیں بھولیں گے، یہ نہیں بھولیں گے. نوح علیہ السلام سے اللہ نے کہا انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ آئندہ بیٹے کی دعا نہ کرنا ورنہ نبوت واپس لے لوں گا. اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب ساری دنیا مجھے راضی کرتی ہے، میں نے آپ کو راضی کرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، کہ اللہ مجھے جنت عطا فرما. اور اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو جنت کی چابی پکڑا دی، کوثر کی نہر دے دی، کوثر خیر کثیر دے دی. بیوی کو احترام دو، بچوں کو محبت دو، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، ماں باپ کے لیے ٹائم نکالو. یہ پرسوں وہاں ڈربن میں ایک دو تاجروں سے ملاقات ہوئی تو مجھے پتہ چلا کہ وہ اتوار کو بھی چھٹی نہیں کرتے. میں نے کہا تم تو ایک گدھے کی طرح ہو جو سارا دن بس کام 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 کام، نہ تو بچوں کا، نہ تو بیوی کا، نہ تو ماں باپ کا، نہ تو اپنے آپ کا. تیرے پیسوں کا کیا فائدہ، کیا کرے گا ان کو؟ ٹائم نکالو بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، بیوی کے لیے، آپس میں محبت سے رہو. سب سے زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے خامند اور بیوی کے پیار پر، سب سے زیادہ. اور شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے خامند اور بیوی کے پیار پر، اور سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے خامند اور بیوی کی لڑائی پر، سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے. روزانہ شیطان اپنی اسمبلی بلاتا ہے، اسمبلی میں پوری رپورٹ پیش کی جاتی ہے کیا کیا، تو وہ ایسے بیٹھے ہوتے، ایسے آواز آتی ہے اس کے کان میں زنا کروایا، چوری کروائی، قتل کروایا، لڑائی کروائی. دیکھ رہے ہو یہ حدیث میں ہے، میں اس کو ایکشن بنا کے دکھا رہا ہوں. اتنے میں ایک کالا سا شیطان پیچھے کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے جی میں نے میاں بیوی کی لڑائی کرائی. ٹھیک ہے، ایسے بیٹھتا ہوں اور اس کو ایسے گلے لگاتا ہے. وہ کہتا ہو کتے وہ کم تھا اے کر کے آیا. شرابی کی شراب اس کی ذات تک ہے، زانی کا زنا اس کی ذات تک ہے. خاوند اور بیوی کی لڑائی نسلوں کو برباد کر دیتی، خاندان برباد ہو جاتا. چلو اپنی بیویوں کے لیے وقت نکالو، اپنے ماں باپ کے لیے وقت نکالو اگر آپ کے ساتھ رہتے ہیں، بچوں کے لیے وقت نکالو. چونکہ آپ اسلامی ملک میں نہیں رہ رہے، اگر آپ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیں گے تو یہ ضائع ہو جائیں گے. اسلامی ملک میں کوئی بچہ ضائع ہوتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوتا ہے، بدماش ہو جاتا ہے، نشئی ہو جاتا ہے، برا ہو جاتا ہے، لیکن اسلام نہیں چھوڑتا. یہاں اسلام چھوڑ رہے ہیں، برباد ہو گئی نسل. میں تو پورا یورپ امریکہ پھر پھر کے آنسوؤں سے روتا ہوں کہ جن لوگوں نے اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیا، اپنی بیویوں کو ٹائم نہیں دیا،
اور صرف اپنا کاروبار جاب ڈبل جاب. ان کے بچے دہری ہو گئے, عیسائی ہو گئے, کفر میں چلے گئے. تو اپنے بچوں کے لیے وقت نکالو, اپنے آپ کے لیے وقت نکالو. چھٹی کو چھٹی کے طور پہ مناؤ. اپنا موبائل آف کر دو چھٹی کے دن, نہ کسی کا سنو نہ کسی کو کرو. اور خاص طور پر جب آپ گھر میں بیٹھتے ہو بچوں کے ساتھ, بیوی کے ساتھ, تو اس وقت اس کو مت آن کرو. یہ محبتوں کو توڑ دینے والی چیز ہے. میں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں, مثال دے رہا ہوں, آگے اس کا فون کرتا ٹرن, کہتے میں یہ تھوڑی کال لے لوں. اچھا بھائی لے لے. لیکن میں اندر سے بجھ گیا. بیوی مجھ سے بات کر رہی ہے, میرے فون نے کیا ٹرن, میں نے کہا میں ذرا گل سن لوں. وہ اندر سے مٹ گئی. اور یہ چھوٹے بچوں کے ساتھ بڑی زیادتی کرتی ہیں مائیں. ڈرامہ دیکھ رہی ہیں, بیٹا آتا ہے, اماں مام, کہتے ہیں ہاں بولو. نظر یہاں سے نہیں ہٹی, نظر ڈرامے پر ہی ہے. ہاں بولو مام, مجھے چاہیے, بعد میں آنا. نہیں مجھے ابھی چاہیے. کہہ رہی ہوں نا بعد میں آنا, نہیں مجھے ابھی چاہیے. دھڑاؤ جاؤ لو کے پٹھے. بچوں کو تباہ کر دیا. جتنا وقت, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارا دن تم فون بند کرو یا سارا وقت گھر میں فون بند کرو. جب اپنے بچوں کے ساتھ وقت نکالو بیٹھنے کے لیے, بیوی کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ, اس وقت اس کو بند کر دو. یہ تو ٹوائلٹ میں بھی سودے کرتے ہیں. جو کام کرنے گئے تھے وہ بیچ میں رہ جاتا ہے, اور اٹھا لو, بیچ دو, لے لو, دے لو. ان تاجروں کا یہ حال ہے. ان کی کیا لائف ہے. روٹی کھاتے ہوئے بھی سودے کر رہے ہوتے ہیں. ایک پاکستان کے بہت بڑے تاجر, تو ہم کھانے پر کٹھے تھے, اس کی گھنٹی بجی, اس نے کان سے فون لگایا اور آدھا گھنٹہ وہ کھانا بھی کھاتا رہا اور فون بھی سنتا رہا. میں کہا تم سے تو ہم بڑے اچھے ہیں کہ تمہارے اس پیسے کا تمہیں کیا فائدہ جو تمہیں روٹی بھی نہیں کھانے دیتا. تو مطلب اعتدال سے چلو, درمیانی چال چلو. ایسے پاگل نہ بن جاؤ اس کے پیچھے کہ نہ بچوں کا ہوش رہے, نہ اپنا ہوش رہے, نہ بیوی کا ہوش رہے, نہ ماں باپ کا ہوش رہے. اگر آپ مالدار ہیں زکوٰۃ دیں. یہاں بھی غریب لوگ ہیں, زکوٰۃ دیں, اور صدقات ان غریبوں کو, غیر مسلموں کو دیں. اللہ تعالیٰ غیر مسلم کی بھی سنتا ہے اور مسلم کی بھی سنتا ہے, سب کی سنتا ہے. کسی بھی دکھی کی تمہیں دعا لگ گئی, چاہے وہ غیر مسلم بھی ہے نا, اللہ کے عرش کو ہلا دے گی. تو سخی بنو. اللہ کو سخاوت پسند ہے, بخل پسند نہیں ہے. اللہ کو سخاوت پسند ہے. زکوٰۃ دینے والا نہ سخی ہوتا ہے نہ بخیل ہوتا ہے, نہ سخی ہوتا ہے نہ بخیل ہوتا ہے. وہ درمیان میں ہوتا ہے. جیسے ہماری جینڈر ایک ہوتی ہے نا, درمیان والی نسل ایک ہوتی ہے نا, ایک مرد ہے ایک عورت ہے, ایک درمیان میں. اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ خواجہ سرا, خسرا, اور کیا کہتے ہیں جینڈر؟ وہ کوئی شرم کی بات ہے؟ صحیح زور کیا کہتے ہیں؟ وہ تم اتنے انگریزی والے بیٹھے, تمہیں پتہ کوئی نہیں. سمجھ تو گئے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں. اچھا آپ ایک کہانی سن. جب وہ زکوٰۃ سے اوپر دیتا ہے تو پھر وہ سخی بنتا ہے. خسرو پرویز جس نے ہمارے نبی کا خط پھاڑ دیا تھا, ایران کا بادشاہ, اس کے پاس ایک مچھلی والا مچھلی لے کر آیا. اس کو بڑی پسند آئی. اس نے کہا 4000 دینار دے دو. 4000 دینار کئی کروڑ روپیہ بنتا ہے. تو اس کی بیگم شیریں ساتھ بیٹھی تھی. اس نے اس کے کان میں کہا یہ کیا کیا ہے, ایک مچھلی پہ 4000 دینار, خزانہ خالی کرو گے, واپس لو. نے کہا میں واپس لوں, میں بادشاہ ہوں, میں کیسے واپس لوں, میں تو نہیں لوں گا. کہا تم اس کو بلاؤ, اس سے پوچھو یہ نر ہے یا مادہ ہے, میل ہے یا فیمیل ہے. اگر کوئی یہ میل ہے تو تم کہنا بھائی ہمیں فیمیل چاہیے تھی, تو تم یہ مچھلی واپس لو, ہمارے پیسے. اگر وہ کہے کہ یہ فیمیل ہے تو تم کہنا بھائی ہمیں میل چاہیے تھا, تو یہ اپنے مچھلی واپس لو, ہمارے پیسے واپس کرو. انہوں نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے. انہوں نے بلایا, ادھر آؤ بھائی,
یہ مچھلی میل ہے یا فیمیل ہے؟ کہ جی نہ میل ہے نہ فیمیل ہے، یہ درمیان والی ہے، خسرا ہے۔ بادشاہ اتنا ہنسا، اس نے کہا 4000 اور دے دو۔ وہ شیریں کو غصہ چڑھ گیا کہ یہ کیا ہوا، 8000 دینار۔ اب وہ کاغذ تو ہوتے نہیں تھے، سکہ ہوتا تھا، دینار سونے کا ہوتا تھا۔ وہ جب وہ گٹھڑی باندھ کے چلنے لگا تو 1 دینار گر گیا، تو اس نے وہ بھی اٹھا لیا۔ تو شیریں تو پہلے ہی غصے میں تھی، کہا دیکھا اس کمینے کو دیکھا، اتنا یہ لالچی ہے، اس کو اتنے مل گئے کہ اس کی 7 نسلوں کو کافی ہیں، 1 گرا ہے وہ بھی اٹھا لیا ہے، اس سے واپس لو۔ اس نے اس کو پھر بلا لیا، اے بدبخت، تمہیں اتنا دے دیا تھا، اگر 1 دینار گر گیا تھا تو کیا تھا؟ کہ حضور اس پہ آپ کا نام لکھا تھا، کسی کا پیر آتا تو بے ادبی ہوتی تو میں نے اٹھا لیا۔ میں نے کہا 4000 اور دے دو۔ سخی بنو، بخیل نہ بنو، محبت کرو، نفرت نہ کرو، نہ مذہب کے نام پر، نہ قوم کے نام پر، نہ زبان کے نام پر۔ اختلاف ہے تو ہے، لیکن نفرت نہیں ہونی چاہیے، چاہے سیاسی ہے، چاہے وہ مذہبی ہے، چاہے وہ فقہی ہے، جو بھی ہے، محبت سب سے پہلے ہے۔ اور اگر آپس میں کوئی لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لو یہاں سے اٹھ کے، ناراض نہ ہونا، ایک دوسرے پر غصہ آ جانا نیچرل ہے، لیکن اس کے بعد میں بولنا نہیں، بیوی سے نہیں بولتے، لڑائی ہوگی بیوی سے بولنا بند، کتنی بڑی بے وقوفی ہے۔ بیوی ناراض ہوگی، خامن سے بولنا بند، کتنی بڑی بے وقوفی ہے، بچوں پہ کتنا برا اثر پڑتا ہے اس کا۔ تو جھگڑا ہو جائے نیچرل ہے، لیکن بس بولنا نہیں، یہ غلط، یہ ان نیچرل ہے۔ ملو، بولو، محبت رکھو۔ کیا کرو گے؟ نفرتیں لے کر مر گئے تو کیا کرو گے؟ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ہم اپنے رب کی مان کے چلیں۔ اور جتنا مجمع ماشاءاللہ سب مجھے اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں، ایک وعدہ ہم سب اللہ سے کرتے ہیں کہ ہم توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ اور توبہ ایسا عمل ہے کہ بعض اوقات نیکی سے اللہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ اور اللہ ایسا، کیا کہوں، کیسے کہوں، یہ واحد بادشاہ ہے جو معاف کرنے پہ خوش ہوتا ہے، اور جتنی دفعہ توبہ ٹوٹ جائے، توبہ کرو گے تو وہ خوش ہوگا۔ ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں آئندہ نہیں کرو گے نا، وعدہ کرو آئندہ نہیں کرو گے۔ جی مام میں آئندہ نہیں کروں گا، اور میرے رب کی قسم میرا رب کبھی بھی نہیں پوچھتا پھر تو نہیں کرو گے، بلکہ کہتا ہے پھر بھی ہو جائے تو آ جانا، میں معاف کر دوں گا، پھر بھی ہو جائے تو آ جانا، میں معاف کر دوں گا۔ اور اللہ حدیث میں کہتا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ روشنی والی زمین کے اوپر ان کو رکھتا جا، اور جا کر آسمان کی چھت سے لگا دے اپنے گناہوں کو، اور پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر دو، میں سارے ہی معاف کر دوں۔ تو توبہ کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ۔ آواز نہیں آئی، پھر کہو، پھر ایک دفعہ کہو، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، جس نے دل سے کہا ہے وہ پاک ہو گیا، وہ صاف ہو گیا، اس کے سارے چھوٹے بڑے سب گناہ معاف ہو گئے۔ اتنا آسان ہے اللہ کو راضی کرنا۔